اخبار میں جلی حروف میں لکھا ہوا ایک مصرع نظر آیا: اے مرد مجاہد، تجھے پہچان گئے ہم۔ پہلا تاثر تو یہی ہوا کہ مرد مجاہد کہیں روپوش تھا، ضرور کچھ کر کے بھاگا ہوگا، مثلا جہاد وغیرہ، اور اب اسے پہچان لیا گیا ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ مگر غور سے پڑھا تو وہ ایک اشتہار کا عنوان نکلا کہ مجاہد بننے کے لیے مجاہد مارکہ بیڑی پیجیے، خوشبودار پتیوں اور تازہ تمباکو سے تیار کی جاتی ہے۔ چند دن پہلے مٹی کے تیل کے ایک چولہے کا اشتہار بھی دیکھا تھا۔ اس کے اوپر یہ مصرع تھا: جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔ نیچے ہدایت تھی کہ ہمیشہ مجاہد مارکہ چولہے استعمال کیجیے، پائیدار ہوتے ہیں اور تیل کم خرچ ہوتا ہے، نقالوں سے بچو وغیرہ۔ مجاہد کا تصور ہمارے ذہن میں پہلے تو نہ جانے کیا تھا، وہی ہوتا جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اب کسی مجاہد کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے یہ تصویر آتی ہے کہ تلوار بندوق وغیرہ اتار کر کھوٹی پر ٹانگ رکھے ہیں، مجاہد مارکہ بیڑی کان میں اڑس رکھی ہے اور اکڑوں بیٹھا مجاہد مارکہ چولہا جلا کر مجاہد مارکہ سوئیاں پکا رہا ہے۔ ہم نے ایک اخبار میں غالب مارکہ سائیکل کا اشتہار دیکھا تھا تو بھی یہی تصور بندھا تھا کہ غالب سائیکل اڑائے چلے جا رہے ہیں اور پیچھے اپنے لائق شاگرد میر مہدی مجروح کو بٹھا رکھا ہے جو ان کا دیوان پڑھتے اور معنی پوچھتے جاتے ہیں۔ حالانکہ قیاس کہتا ہے کہ غالب صاحب سائیکل چلانا نہیں جانتے تھے، سست الوجود تھے، فرغل پہنے تصور جانا کیے لیٹے رہتے تھے۔ ایک وجہ ان کے سائیکل نہ چلانے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک سائیکل ایجاد نہ ہوئی تھی۔ حکومت نے قائد اعظم کے نام کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے، کیونکہ ایک صاحب نے قائد اعظم مارکہ نفیس اور مضبوط جوتوں کا اشتہار دیا تھا، اور ایک صاحب نے قائد اعظم بوٹ پالش بھی نکال لی تھی جو چمڑے کو مضبوط اور چمکدار بنانے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ یہ پابندی نہ ہوتی تو آج کل اس قسم کے اشتہاروں کی بھرمار ہوتی کہ اپنے باغ کے لیے قائد اعظم مارکہ کھاد خریدیے، ہر قسم کے پودوں کے لیے مفید ہے، یا یہ کہ قائد اعظم مارکہ اصلی ممیرے کا سرما استعمال کیجیے، دھند جالے ککرے وغیرہ کے لیے آزمودہ ہے اور بصارت کے علاوہ سیاسی بصیرت بھی بخشتا ہے۔ مولوی محمد بصیر صدر انجمن مجاہدین گولی مار کا سرٹیفکیٹ بھی اس کے ہمراہ ہوتا کہ جب سے میں نے اس سرمے کا استعمال شروع کیا ہے، دل میں حب الوطنی اور قوم کے لیے قربانی کا جذبہ ٹھاٹے مارنے لگا ہے۔ ملک کے تمام دقیق مسائل بلا دقت سمجھ میں آنے لگے ہیں اور نظر پر ایسا قابو ہے کہ چاہوں تو عید کا چاند رویت ہلال سے ہفتہ بھر پہلے دیکھ لوں، اور نہ چاہوں تو لوگوں کو دو دو تین تین عیدیں کراؤں۔ مستقبل میں بھی جھانک سکتا ہوں، مثلا آج ہی بتا سکتا ہوں کہ کل جمعہ ہوگا۔ خیر، قائد اعظم نے صحیح، علامہ اقبال کے نام کے استعمال پر غالباً کسی قسم کی قدغن عدم تحریر نہیں ہے، نہ ان کے اشعار اور مصروں کے برتنے پر پابندی ہے، لہٰذا ہم اس قسم کے اشتہار دیکھتے ہیں تو قطعاً تعجب نہیں ہوتا کہ شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ علامہ اقبال نے یہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ ہر قسم کے زندہ تیتر، بٹیر، مرغ، شتر مرغ وغیرہ خریدنے کے لیے دکان نمبر 114 ایمپریس مارکیٹ پر تشریف لائیے۔ کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ ہر قسم کے جانواز اور دریا وغیرہ حاجی عید محمد اینڈ سنز بندر روڈ کے ہاں بارعایت مل سکتی ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جو بھولو فلور ملز نازم آباد کے ہاں کا پسا ہوا اور کوڑے کرکٹ سے پاک نہ ہو۔ علامہ مرحوم آج زندہ ہوتے تو ہمیشہ ہمارے ہاں کا آٹا استعمال کرتے۔ علامہ اقبال مرحوم سے تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال ہے کہ پچھلے دنوں جوڑیا بازار کراچی کے ایک لوہٹیے یعنی ہارڈ ویئر مرچنٹ نے اشتہار دیا تو اس کا عنوان بھی کلام اقبال میں ڈھونڈا: جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نیچے رقم تھا کہ اپنی گائے بھینسوں کو باندھنے کے لیے علامہ اقبال مارکہ زنجیریں ہمارے ہاں سے خریدیے، اصلی فولاد کی ہیں اور ایسی مضبوط کہ ذوق یقین کے باوجود نہیں ٹوٹتی۔ غلط ثابت کرنے والے کو علامہ اقبال کی کتابوں کا ایک سیٹ جرمانے میں دیا جائے گا۔